السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 7ویں نشست میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن مزید آگے کی آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 142 سورہ بقرہ، آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 152 تک میں اہل ایمان کو سمت و مقام کی بحث میں پڑھنے کے بجائے نیکیاں کرنے کی ہدایت ہے۔ تحویل و تبدیل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد 16-17 مہینوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ ہی قبلہ ہو جائے، تو اللہ نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تبدیلی قبلہ کا حکم فرما دیا، جس کا مقصد اتباع رسول سے متعلق امتحان لینا تھا کہ کون اپنی انا کو ترک کر کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون آپ کی خلاف ورزی کر کے اپنے دین و ایمان کے نقصان کا سودا کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تحویل قبلہ پر بحث و مباحثہ اور قیل و قال کرنے والے کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط کہہ کر ان کے مقام و منصب کو پڑھایا گیا ہے کہ راہ اعتدال ان کا امتیاز ہے، شہادت حق ان کی پہچان ہے۔ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے پاس جتنی بھی دلائل و براہین پیش کیے جائیں وہ بیت اللہ کو قبلہ تسلیم نہیں کریں گے، لہذا ان سے بحث کرنے کی حاجت نہیں۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول کی حیثیت سے اچھی طرح پہچانتے ہیں، لیکن وہ حق کے چھپانے والے ہیں، لیکن حق حق ہی رہے گا۔ کسی کے چھپانے سے شک و شبہ میں پڑنے کی حاجت نہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں بیت اللہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اور ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام نعمت اور لوگوں کے خلاف اتمام حجت قائم کر دی ہے۔ آپ کی بعثت تلاوت آیت، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ و طہارت کے لیے ہوئی ہے، لہذا اس عظیم نعمت کے حصول پر رب کا ذکر کیا جائے اور اس کی شکر گزاری کی جائے اور ناقدری سے پرہیز کیا جائے۔ آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 157 میں اہل ایمان کو صبر و صلات کے ذریعے اللہ کی مدد چاہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ شہیدوں، اللہ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کو مردہ تصور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جام شہادت نوش کرنے والے بارگاہ الہی میں زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی شعور و ادراک سے بالا تر ہے۔ اہل ایمان کو خوف، فاقہ، جان و مال اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا۔ مصائب پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے کہ جب ان کی زبان سے شکایت کا جملہ نہیں نکلتا بلکہ محض انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو ان پر رحمتوں اور نوازشوں کی بارش ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 162 میں صفا مروہ نامی دو پہاڑیوں کو اللہ کی دو عظیم نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ حدود شریعہ میں رہتے ہوئے ان کی تعظیم بجا لانے کی تاکید کی گئی ہے اور اپنی جانب سے عبادت کی نئی شکل ایجاد کرنے کی ممانعت بھی کی گئی ہے۔ حج و عمرہ دونوں میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا لازم و ضروری ہے۔ شرعی احکام کو چھپانا اللہ اور تمام لوگوں کی لعنت سے دوچار ہونا ہے۔ البتہ توبہ انابت اور اصلاح و بیان کے ذریعے لعنت سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جو انسان مرتے دم تک کفر کرتا رہا وہ اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنتوں کا شکار رہے گا۔ وہ داخل جہنم ہوگا اور اس کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 167 تک میں توحید کا اعلان، تخلیق ارض و سما،
گردش لیل و نہار، ابر بارہ، ہواؤں کی پہم گردش، انواع و اقسام کے مخلوقات وغیرہ اہل دانش و بینش کے لیے اللہ کی وحدانیت پر دلائل و نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ اللہ کے بالمقابل بے شمار معبودان تیار کر بیٹھے ہیں اور اللہ سے کہیں زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب جہنم رسید ہوں گے۔ وہاں معبودان باطل کے بطلان کا پتہ چل جائے گا۔ اس وقت متبوع اور تابع سے برات کا متبوع اپنے تابع سے برات کا اظہار کریں گے۔ ان کے آپسی رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ ان کے اعمال اسباب حسرت ثابت ہوں گے اور عابد و معبود اور تابع و متبوع دونوں ہی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 177 تک میں تمام لوگوں کو حلال و پاک روزی کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ بے حیائی، برائی اور بے علمی کی بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے۔ کافروں کی مثال جانور جیسی ہے۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے اور بے عقل ہیں۔ اہل ایمان کو حلال کھانے کا حکم اور شکر عبادت کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ مردار، خون، سور، غیر اللہ کے نام پہ ذبح و مشہور کیا گیا جانور اور اشیاء وہ سب کے سب حرام ہیں۔ حالت اضطراری میں سد رمق کے طور پر کھا لینے کی گنجائش ہے۔ تعلیم شریعت کو چھپانا، احکام شریعت کے بس قیمتیں وصول کرنا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو پاک صاف کرے گا۔ یہ ہدایت کے بالمقابل ضلالت اور مغفرت کے بالمقابل عذاب پسند کرنے والے لوگ ہیں، اور کتاب برحق کے ذریعے اتحاد کے بالمقابل اختلاف و انشقاق میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ عذاب جہنم سے دوچار ہوں گے۔ دین چند ظاہر پرستی کا نام نہیں ہے۔ صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے عبادات کرنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جس میں تمام تعلیمات شرعیہ داخل ہیں۔ اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب اور تمام نبیوں پر ایمان لانا بھی شامل ہیں، اور مرضی مولا کے حصول کے لیے اپنا پسندیدہ مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، عہدوں کی وفاداری، مصائب و آلام، تنگی و جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا بھی نیکی ہے۔ ان اوصاف حمیدہ سے متصف لوگ سچے اور متقی و پرہیزگار لوگ ہیں۔ آگے آیت نمبر 178 سے آیت نمبر 169 میں قصاص کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قصاص کو حیات و زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قتل کا بدلہ قتل، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی وارث اپنے مسلمان بھائی کے قصور کو معاف کر دے اور دیت و خوں بہا لینے پر راضی ہو جائے تو اللہ اس کی اجازت مرحمت فرماتا ہے۔ قصاص یہ ہے کہ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ اس عبرتناک سزا کے نتیجے میں لوگ قتل و قتال سے گریز کریں گے، خود بھی زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں گے۔ آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 182 تک میں وصیت کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ وصیت جس کے حق میں کی جائے ان تک ان کا حق پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ وصیت کرنے والا گناہ یا حق تلفی کی وصیت نہ کرے۔ اگر کسی نے حق تلفی کے ساتھ وصیت کی ہو تو آپس میں مصالحت کرا دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، اس آیت میں بیان کردہ وصیت کا حکم منسوخ ہے، یعنی وارث کے حق میں وصیت درست نہیں، کیونکہ اللہ نے وارثوں کا حق مقرر کر دیا ہے۔ آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 189 تک میں روزہ کی فرضیت کا اعلان ہے، جس کی غرض و غایت تقوی و طہارت حاصل کرنا ہے۔ مریض و مسافر کو رخصت ہے کہ حالت مرض و سفر میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، اور جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ ہر روزہ کے بدلے بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور زیادہ کھلائے تو زیادہ بہتر ہے، اور
روزہ رکھنے کی کوشش کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ ماہ رمضان میں نزول قرآن ہوا، جس کے صفات شکریہ میں روزہ کی فرضیت ہوئی۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، بلکہ ہدایت کی واضح دلیل اور حق و باطل میں تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ بالکل ہی قریب ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک و صادق کہے اور راہ راست پانے کے لیے ایمان قبول کرے۔ ماہ رمضان میں رات کے وقت اہلیہ سے مباشرت کی اجازت ہے، اور دن میں حالت روزہ میں جمع کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ حالت اعتکاف میں رمضان کی رات میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں ہے۔ منع کردہ امور اللہ کے حدود ہیں، ان کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ باطل طریقے سے آپس میں مال کھانا جائز نہیں۔ رشوت خوری حرام ہے۔ رویت حلال کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا در حقیقت ایک قدرتی تقویم و کیلنڈر ہے، جس سے تاریخ کا تعلق اور حج کے ایام معلوم ہوتے ہیں۔ معیار نیکی در حقیقت تقوی و طہارت کا حصول ہے، جس پر کامیابی کا انحصار ہے۔ آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 195 تک میں دفاعی جنگ کا حکم دیا گیا۔ جو لڑے اس سے لڑنا چاہیے، البتہ حد سے تجاوز کرنا منع ہے۔ ایسے لوگوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کر دو، جہاں سے تمہیں نکالا ہے وہاں سے انہیں بھی نکال باہر کرو، کیونکہ فتنہ و فساد قتل سے بڑا جرم ہے۔ حدود حرم میں قتال درست نہیں، لیکن اگر کوئی حدود حرم میں تم سے لڑنا چاہے تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ ان سے قتال کرنا دراصل فتنہ کو دفع کرنا ہے اور دین حق کو غالب کرنا ہے۔ حدود حرم اور ایام حرم میں اگر کوئی زیادتی کرے تو ان کی سرکوبی کی جائے گی، اور ہر ایک موقع پر تقوی کا خیال رکھا جائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔